إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. حرمت والے مہینوں کی حرمت کا لحاظ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. حرمت والے مہینوں کی حرمت کو کمال کرنا کبیرہ گناہ ہے. حرمت والی جگہ کی حرمت کو کمال کرنا یا حرمت والے مہینے کی حرمت کو کمال کرنا، یہ دونوں بہت بڑے جرم ہیں. حرمت والے مہینے 4 ہیں. 3 مہینے میں پیدر کا اور 1 رجب کا مہینہ. جو 3 مہینے پیدر کا ہے ان میں سے پہلا مہینہ ذوالقعدہ کا ہے، اس کے بعد ذی الحج، پھر محرم جو چند ہی روز میں شروع ہونے والا ہے. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 3 مہینے مسلسل حرمت والے مقرر کیوں کیے گئے؟ ویسے ہمیں کسی چیز کی حکمت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر لیا، ہم نے مان لیا. آمنا وصدقنا.
بس اوقات جب کسی چیز کی حکمت بیان کی جاتی ہے اس سے ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے علماء نے یہ حکمتیں بیان کی ہیں بعض اعمال کی اور بعض چیزوں کی۔ اب اس میں کیا حکمت ہے کہ 3 مہینے مسلسل حرمت والے قرار دیے گئے۔ اصل میں جو درمیان والا ان میں سے مہینہ ہے جس کا ابھی اینڈ چل رہا ہے، آج جس کی 26 تاریخ ہے، ذو الحجہ، اس ماہ مقدس میں دنیا بھر سے مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں۔ اس ماہ مقدس میں مسلمان حج کرتے ہیں۔ 8، 9، 10، 11، 12، 13 یہ حج کے ایام ہیں۔ ان ایام میں وہ مینا میں جاتے ہیں، پھر عرفات میں، پھر مزدلفہ میں، پھر مینا میں، پھر مکہ میں طواف کرتے ہیں، پھر واپسی آ کر مینا میں رہنا ہوتا ہے۔ یہ پورا پیریڈ ہے حج کا۔ تو حج کے مقدس فریضے کو سیفٹی دینے کے لیے، محفوظ بنانے کے لیے، اس ماہ مقدس سے پہلا مہینہ حرمت والا قرار دیا گیا، ذو القعدہ کا مہینہ، تاکہ جو بھی لوگ حج کرنے کے لیے آئیں مکمل ان کو سیفٹی ملے، حفاظت ملے، کسی قسم کی ان کو کوئی پریشانی آنے میں نہ ہو۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت کا لحاظ کفار بھی کیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کو کمال نہیں کیا کرتے تھے۔ سال کے جو باقی جو 8 مہینے ہوتے حرمت کے مہینوں سے ہٹ کر، ان میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد میں پیش ہوتے، دہشت گردی، قتل و غارت گیری، ڈاکہ زنی، چوری ڈکیتی بدماشی، کیونکہ کفر کا دور تھا، جاہلیت کا دور تھا۔ مگر ان 4 مہینوں میں وہ رک جاتے۔ تو یہ ذو القعدہ کا مہینہ ایک مہینہ حج سے پہلے رکھا گیا حرمت والا، اور ایک مہینہ بعد میں رکھا گیا حرمت والا مہینہ محرم کا مہینہ، تاکہ یہاں لوگ آسانی سے آئیں حج کر کے اور آسانی سے اپنے گھروں کو واپس لوٹیں، آنے جانے میں ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اے بھی سکون سے اطمینان سے حج کر کے واپس بھی جائیں، بڑے سکون سے اطمینان سے جائیں، کسی قسم کا کوئی ڈر، کوئی خوف دشمن کا کوئی نہ ہو۔ اس وجہ سے یہ 3 مہینے مسلسل حرمت کے مہینے رکھے گئے، حجاج کرام کو سیفٹی دینے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے۔ اور پھر خطبہ حج میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں فرمائی تھی، وہاں ایک یہ بھی نصیحت فرمائی تھی، بیت اللہ کی حرمت مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت، ایک مومن کا خون، اس کی جان بیت اللہ کی حرمت سے بڑھ کر ہے۔ ان دماءکم واموالکم واعراضکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے اسی خطبہ حج میں، حجۃ الوداع کے خطبہ میں یہ بات خاص طور پر ارشاد فرمائی، تمہارے اموال، تمہاری جانیں، تمہاری عزتیں بالکل اسی طرح محترم ہے جس طرح آج کا دن، عرفہ کا دن، عرفہ کی جگہ، یہ مقام، یہ مہینہ جس طرح محترم ہے۔ تو اس وجہ سے یہ 3 مہینے مسلسل حرمت کے رکھے گئے، تاکہ حجاج کرام کو حج کے لیے جانے میں اور واپسی اپنے گھروں کو لوٹنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، وہ بلا خوف و خطر اپنے گھروں کو روانہ بھی ہوں، اور جب حج کے لیے جائیں اس وقت ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو ہمیں اس مہینوں کے حوالے سے خاص طور پر یہ کہا گیا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ،
خاص کر ان 4 مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم نہیں کرو۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا منا اربعۃ حرم، مہینوں کی جو تعداد ہے اس دن سے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا 12 ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ پھر آگے کیا فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینے میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ہم پورے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، ہمیں کہیں مہینوں کا نام نہیں ملتا، ڈیسائیڈ نہیں ہے کون سے مہینے ہیں، اللہ کون سے مہینے ہیں، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، کون سا مہینے ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں بتایا گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن کافی نہیں سمجھنے کے لیے، بلکہ حدیث بھی ہمارے لیے حجت ہے، حجت ہے۔ جب تک حدیث کو نہیں سمجھے گے مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا۔ تو منا اربعۃ حرم کہہ کر اشارہ کر دیا حجیت حدیث کی طرف، 4 مہینے حرمت والے ہیں، لیکن کون سے ہیں یہ تمہیں حدیث بتائیں گی۔ کہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ رجب کا، یہ حدیث بتائے گی، قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا کہ قرآن اور حدیث دونوں کو فالو کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ قرآن خالی اس پر عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم حدیث کو نہ بنائیں۔ یہ بھی بات، یہ بھی نقطہ ذہن میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، بار بار حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کے بارے میں حکم دیا، لیکن پورا قرآن آپ کھول کر دیکھ لیں، بار بار پڑھیں، کہیں نماز کا طریقہ بیان نہیں کیا گیا۔ زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کتنے % دینی ہے، کتنے مال میں دینی ہے، سال میں کتنی بار دینی ہے، کچھ بھی بیان نہیں کیا گیا۔ صرف مسالے پہ زکوٰۃ بیان کیے گیا 8، اس کے علاوہ کتنے % ہے، کس پر زکوٰۃ فرض ہے، سال میں کتنی بار ہے، کہیں نہیں ذکر کیا گیا۔ نماز ہم ڈیلی 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ایک نماز میں ایک فرض نماز میں کتنے رکوع ہیں، کتنے سجدے ہیں، نہیں بتایا گیا۔ ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، عصر کی کتنی رکعتیں ہیں، مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں، عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں، فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ حالانکہ ڈیلی ہم عمل کرتے ہیں، حالانکہ ڈیلی پڑھتے ہیں الحمدللہ نماز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے، لیکن یہ مکمل تفصیل رکعتیں کتنی ہیں، ایک رکعت میں کتنا رکوع ہے، کتنے سجدے ہیں، رکوع کا کیا طریقہ ہے، سجدے کا کیا طریقہ ہے، حالانکہ سجدے کا بار بار حکم دیا گیا، رکوع کا بار بار حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ لیکن رکوع کرنا کیسے ہے، سجدہ کرنا کیسے ہے، کون کون سی دعائیں پڑھنی ہے رکوع میں، کون کون سی دعائیں پڑھنی ہے سجدے میں، کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ تو پتہ یہ چلا جو حکم اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک نے دیے، جو بھی حکم دیے، ان احکام پر، ان اوامر پر عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم حدیث کو مد نظر نہ رکھیں۔ یہ ساری تفصیل احادیث مبارکہ سے ملے گی۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے جو کہا، جو آپ نے کیا، جس طرح کر کے دکھایا، ویسے ہی کریں گے، وہی کچھ کریں گے جو آپ نے کہا، اس کو مانیں گے تو تب جا کے مکمل دین پر عمل ہوگا، نہیں تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا تو نہیں فرمانا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ کب فرمایا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر دین مکمل ہو چکا، اب اس میں ایک حرف کے بھی اضافے کی گنجائش نہیں، جو اضافہ کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ یہ دین مکمل کیسے ہوا؟ صحابہ کرام نے امام الانبیاء علیہ السلام کی 23 سالہ سیرت طیبہ پر عمل کر کے دکھایا۔ جب صحابہ کرام نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا۔ ادھر دین مکمل ہوا، ادھر عمل مکمل ہو گیا۔ تو بہرحال ان 4 مہینوں کی صراحت
وضاحت یہ ہمیں احادیث سے ملے گی، قرآن میں کہیں نہیں ہے حرمت والے 4 مہینے کون کون سے ہیں۔ بات یہاں سے نکلی۔ انہی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے محرم کا، جو ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس حرمت والے مہینے کے بارے میں بھی اور مزید 3 مہینوں کے بارے میں بھی ہم سب کو کہا گیا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ظلم کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک ظلم یہ ہے کہ بندہ گناہ کرے، گناہ کو اپنی جان پر ظلم قرار دیا گیا۔ کوئی بندہ چوری کرتا ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، حج فرض ہے حج نہیں کیا، زکات فرض تھی زکات نہیں دی، مال نصاب پہ پہنچ گیا، سارے ظلم ہیں۔ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اور سب سے بڑا ظالم اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں 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 کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے اختیارات دے دیے ہیں، اور نعوذ باللہ اب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ لا ریٹائر ہو چکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر بہت بڑا بہتان ہے، ظلم ہے، جو اس مہینے میں کیا پورے سال میں ہو رہا ہے۔ نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو داتا قرار دیا گیا، مشکل کشا قرار دیا گیا، اور بابر یہ کرایا گیا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ریٹائر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات بزرگوں کو دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت بڑا بہتان ہے، تہمت ہے۔ قرآن کی پہلی سورت جس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرما اپنے بارے میں الحمدللہ رب العالمین، تمام کے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ کون اللہ؟ رب العالمین، جو پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کو پالنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، وجود عطا فرمانے والا، مصیبتیں ٹالنے والا، پریشانیاں ٹالنے والا، غوث اعظم، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، یہ سارے معنی رب العالمین میں آ گئے۔ رب العالمین، رب کہتے کس کو ہے یہ تو سمجھے۔ رب کا معنی کیا ہے؟ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنا لو۔ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ مکہ کے مشرکوں سے۔ مخالف مکی صورت ہے۔ مکہ کے مشرکوں نے کسی کو رب نہیں بنا لیا تھا، یہ ذہن میں رہے۔ انہوں نے لات منات عزا کو رب نہیں بنا لیا تھا، لیکن یہ واسطے انہوں نے اللہ اور اپنے درمیان یہ واسطے انہوں نے رکھے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ اللہ نے کہا یہی تو ہے ان کا رب ماننا۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء۔ یاد رکھیے وہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، بلا واسطے کے سنتا ہے، اور وہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، عرش پر ہے۔ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا ظالم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرے اور عقیدہ یہ رکھے کہ اللہ نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے کچھ اختیارات ان بزرگوں کو دے دیے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، کیسے ممکن نہیں ہے؟ یہ تو نطفے کی پیداوار ہے۔ اس کے بارے میں کیا؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا دیا۔ جتنے بھی بزرگ ہیں دنیا کے، جن 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 کو اختیارات دیے گئے، سب نطفے کی پیداوار ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ لوگو، اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، کوئی بزرگ آسمان سے نہیں گرا، سارے کے سارے بزرگ اپنے ماؤں کے پیٹوں سے نکل کر مادر رحم کس سے نکل کر دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو، لا تعلمون شیئا، تم تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔
وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ، اسی نے تمہیں قوت سماعت عطا فرمائی، قوت بصارت عطا فرمائی، دل دیے، دماغ دیا، آنکھیں دی، چلنے کے لیے پاؤں دیے، ٹٹولنے کے لیے ہاتھ دیے، تم تو کچھ بھی نہیں تھے، لیکن جب اس رب نے تمہیں دل و دماغ دیا، آنکھیں دی، آزاد دیے، اس کا شکر کرنے کے بجائے الٹا اس کے شریک بنانا شروع کر دیے، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے؟ تو یہاں کیا کہا گیا؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہیں کرو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے شریک مقرر کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات جو ازل سے ابد تک اسی کے اختیارات ہیں۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ نے فرمایا لوگوں قیامت تک کے لوگوں کو چیلنج دیا گیا، جن کی تم پوجا کرتے ہو مکھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، مکھی اگر ان کے کھانے میں سے کچھ لے جائے واپس چھڑا نہیں سکتے۔ یہ ان کی حیثیت ہے جن کو دنیا والوں نے داتا، تصغیر، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا سمجھا ہوا ہے، یہ ان کی حیثیت ہے۔ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹلی کے مالک نہیں، لا یملکون مثقال ذرہ، ذرہ کے مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرہ کے مالک نہیں، اور ہم کہیں نعوذ باللہ غوث اعظم، مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو اس سے بڑھ کر بھی ظلم ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں، یہ تو اللہ کی باتیں ہیں جو الہ العالمین ہے۔ اللہ کے بندو دنیا والے یہ عہدے برداشت نہیں کرتے۔ وزیر اعظم کی موجودگی میں کوئی کھڑا ہو کہ میں وزیر اعظم ہوں، اسی وقت اسے مار دیا جائے گا۔ آرمی چیف کی موجودگی میں کوئی کہے میں آرمی چیف ہوں، کرے گا بے دعویٰ، کر کے دکھا دعویٰ، اسی وقت اٹھا لیا جائے گا۔ جبکہ تم نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے شریک نطفے کی پیداوار کا مقرر کیا ہوا ہے، کسی کو دستگیر، کسی کو مشکل کشا، کسی کو داتا، کسی کو حاجت روا، تو اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجیے، سابقہ قوم کی بربادی کا سبب یہی چیز بنی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کا تذکرہ کیا، ان کے غرق کا تذکرہ کیا، اسی طرح وقت کے عظیم پیغمبر شعیب علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، قوم فرعون، یہ اس کی طرف موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، سب کا تذکرہ کیا، سب کی بربادی کا تذکرہ کیا، اور یہ کن کو سنایا؟ یہ بھی ذہن میں رہے، کن کو سنایا؟ جو اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا فَإِذَا رَكَبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ خشکی میں جاتے اللہ کو چھوڑ دیتے، جب وہ سمندروں میں جاتے غرق ہونے لگتے، پھر اللہ یاد آ جاتا۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ ان لوگوں کو یہ سنایا گیا، قوم فرعون، نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم، ہود علیہ السلام کی نافرمان قوم، صالح علیہ السلام کی نافرمان قوم، قوم سمود، فرعون، یہ اس لیے برباد ہوئے وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک وما زادوہم غیر تتبیب۔ کاش کہ ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، قرآن سمجھ کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب قوموں کی بربادی کے الگ الگ واقعات بیان کیے، آخر میں فرمایا وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ہم نے ان کو عذاب دے کر ظلم نہیں کیا، یہ ظلم انہوں نے خود اپنی جانوں پر کیا۔ یہ بڑا ظلم کثرت سے پایا جا رہا ہے بر صغیر میں، پاک و ہند میں۔ اللہ کیا ظلم، کیا انہوں نے ظلم کیا؟ فرمایا آگے پڑھو، فرمایا آگے پڑھو، فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک، جب ان پر اللہ کا عذاب آیا، جن کی یہ پوجا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، وہ انہیں بچا نہیں سکے۔ ان کا ظلم یہی تھا کہ مجھے چھوڑ کر یہ ان کے آگے جھکتے تھے، ان کی باتیں کرتے تھے۔ یہ سنایا کن کو جا رہا ہے؟ مکہ کے مشرکوں کو۔ یہ واقعات بار بار سنائے جا رہے ہیں مکی صورتوں میں، جو شرک میں آج کل کے نام نہاد مسلمانوں سے بہت پیچھے تھے۔ آج کل کا مسلمان
नाम निहाज मुसलमान ये कहता है वही तो है जो मुस्तफी आहिस्ता इलाह होकर उतर पड़ा मदीना में मुस्तफा होकर। जबकि अबू जहल का भी अकीदा नहीं था, अबू जहल का भी अकीदा नहीं था। कहते हैं नऊज़ बिल्लाह, मोहम्मद का छुड़ा कोई नहीं, अल्लाह का पकड़ा छुड़ा के नहीं सकता मोहम्मद का। अल्लाह का छुड़ाया, अल्लाह का पकड़ा छुड़ाया मोहम्मद, अल्लाह का पकड़ा छुड़ाया मोहम्मद, और मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। नऊज़ बिल्लाह लयाज़ बिल्लाह, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। अबू जहल का भी अकीदा नहीं था। अबू जहल भी जब कश्ती में जाता था उसी को पुकारता था, अल्लाह को पुकारता था। कुरान है, कुरान भरा पड़ा है। फरमाया फमा अगनत अन्हुम आलिहतुहुम अल्लती यदऊन मिन दूनिल्लाहि मिन शैइन लम्मा जाअ रब्बिक, जब इन पर अल्लाह का अज़ाब आया, इनके वक़्त के वद सुवा यगूस यऊक नस्र लात मनात, उनसे जितने इन्होंने बनाए हुए थे दाते दस्तगीर गौसे आदम जो कुछ बनाए हुए थे कुछ भी इनको फायदा नहीं दिया। फायदा कैसे देते? वमा ज़ादूहुम गैर ततबीब। अल्लाह ताला ने फरमाया इन सारे के सारे माबूदों ने बातों ने इनको तबाही के दिहाने पर पहुंचा दिया। आज भी हम तबाह हो रहे हैं, तबाही के दिहाने पर खड़े हुए हैं। आज फिर तबाही आने वाली है, टैक्सों की सूरत में, बजट की सूरत में आए दिन तबाही आ रही है। क्यों? वजह यही है बुनियादी तौर पर, ये तबाही इस वजह से, शिर्क की वजह से। अल्लाह ताला ने कहा वमा ज़ादूहुम, नहीं ज्यादा किया इन्होंने किन्होंने, जिनकी पूजा किया करते थे, जिनको पुकारा करते थे, जिनसे उम्मीदें वाबस्ता रखा करते थे, नहीं ज्यादा किया किसी चीज में गैर ततबीब सिवाय बर्बादी के। आज बर्बादी हमारे मुकद्दर बन चुकी है। क्यों? वजह यही है कि हम दिन ब दिन शिर्क में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तौहीद के बारे में शिर्क के खिलाफ बात सुनने के लिए तैयार नहीं। खुलासा कलाम ये है, बातें तो और भी बहुत सारी हो सकती है। जुल्म के हवाले से जो सबसे पहली चीज जुल्म में आती है वो है शिर्क, वो है अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरों के आगे उम्मीदें वाबस्ता रखना दूसरों से, और दूसरों की पूजा करना, अल्लाह को छोड़कर दूसरों को मुश्किल कुशा समझना, हाजत रवा समझना। ये शिर्क की सूरतें यहाँ मौजूद हैं। इन सूरतों से हमें कुल्ली तौर पर अपने आप को बचाना होगा। और मुहर्रम के हवाले से सिर्फ और सिर्फ एक ही अमल साबित है सही सनद से, बल्कि बुखारी मुस्लिम की हदीस से साबित है, वो है 9-10 मुहर्रम का रोजा रखना। सिर्फ और सिर्फ यही अमल साबित है इस माह मुकद्दस के हवाले से। बाकी जो कुछ इस महीने में होता है, वो मातम हो, वो सीना कोबी हो, वो खुसूसी खाने बनाए जाए, खास तौर पर इस महीने में खुसूसियत के साथ हलीमे बनाए गए। जो कुछ भी हो रहा है इस महीने की खुसूसियत के साथ, ये सब कुछ बिदात और खुराफात है। वो नजरो नियाज हो, वो नियाज हुसैन हो, वो सबीले हो, वो ये जुलूस हो, जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ 4वीं सदी हिजरी की पैदावार है। 4वीं सदी हिजरी, पहली इब्तिदाई 3 सदी में इस तरह का कुछ भी नहीं था। 4वीं सदी हिजरी में के बाद ये चीजें वजूद में आई, जो कि दीन नहीं है। दीन मुकम्मल हो चुका, तो हमें चाहिए कि हम इन चीजों के हवाले से हमेशा चुकन्ना अपने आप को रखें, कुल्ली तौर पर बिदात से बचाएं, खुराफात से बचाएं, और खास कर बिदअत से और शिर्क से अपने दामन को हमेशा पाक रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया हम सबको कि इन 4 महीने में खास कर आम तौर पर 12 महीने में जुल्म नहीं करना, अल्लाह ताला हमें हर किस्म के जुल्म से बचाए। अपनी जात पर जुल्म हो, वह किसी मुसलमान भाई की ग़ीबत करते हुए, उसका माल खाते हुए, उसकी इज्जत पर हमला करते हुए, उसकी जमीन पर, जायदाद पर, दुकान पर, शॉप पर हमला करते हुए, उसका कर्ज खाते हुए कोई जुल्म हो, अल्लाह ताला हर किस्म के जुल्म से हमें बचाए, महफूज रखे। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।